ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چھاپ دار الفکر، جزء رابع عشر۔ کتاب چھپی ہے سنہ 2007 میں دار الفکر بیروت میں۔ یہ حدیث ہے بخاری میں، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر آپ ولی امر سے کوئی بری بات دیکھتے ہیں تو صبر کریں۔ تلوار نہیں اٹھا سکتے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ ولی امر سے بری بات دیکھتے ہیں، ولی امر نے کیا کیا آپ پہ، آپ سے کوئی غلط فعل انجام دی ہے نا، ولی امر کو آپ نے دیکھا کہ ولی بات کر رہا ہے یا کسی بے گناہ کا قتل کر رہا ہے، کہ لوگوں کے مال پہ قبضہ کیا اس نے، تو تلوار نہیں اٹھا سکتے، صبر کریں۔ اچھا، اس حدیث کے شرح میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے شرح میں کہتے ہیں ابن حجر، قد اجمع الفقہاء، فقہا کا، سب فقہا کا اجماع ہے، علی وجوب طاعت السلطان المتغلب والجہاد معه، سب فقہا کا اجماع ہے کہ سلطان متغلب جو تلوار کے زور سے زبردستی خلیفہ بنا، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی طاعت واجب ہے، وہ اس کے فرمان کے تحت جہاد واجب ہے، وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، اس کا طاعت کرنی چاہیے، اس پہ خروج نہیں کرنی چاہیے، سب کا اجماع ہے۔ یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، تالیف محمود العینی، جلد نمبر 16، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 329، یہ حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث یہ ہے، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو اپنے امیر سے، اپنے خلیفہ وقت سے کوئی چیز ایسا دیکھے جو اس کو، جو غلط بات ہے، آپ نے دیکھا کہ امیر کے پاس، امیر غلط کام انجام دے رہا ہے، کوئی بھی کام ہو، قتل ہو، ظلم ہو، وہ یا شراب پی رہا ہے، یا مثلا زنا کر رہا ہے، لواط کر رہا ہے، جو بھی وہ خلفاء کرتے ہیں، آپ نے کوئی بری بات ان سے دیکھی تو کیا کریں؟ صبر کرو بھائی، صبر کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جاہلیہ، جو حاکم کی حکومت سے ایک بالش دور ہو جائے، حاکم کے حکم سے، حاکم کے فرمان سے ایک بالش دور ہو، تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، کہہ دے کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، ایک بالش اس کی حکومت سے، اس کی سلطان سے، اس کی طاعت سے آپ نکل جائیں اور آپ کی موت ہو جائے، وہ چاہے کتنے ہی فاجر آدمی ہو، کیا ہوگا آپ کا؟ مات میتۃ جاہلیہ، آپ جو ہے جاہلیت کی موت مرتے ہیں، مشرک کی موت مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں وفیہ دلیل، یہ حدیث دلیل ہے، ان سلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك، کہ سلطان جو ہے، بادشاہ سلامت، لا ينعزل، بادشاہ سلامت عزل نہیں ہوتا، خلع نہیں ہوتا، اگر وہ فاسق بن جائے یا ظلم کرے، اور اس کا منازعہ کرنا، بادشاہ کے ساتھ نزاع کرنا، خلیفہ کے ساتھ نزاع کرنا ظلم کی وجہ سے، کہ آپ ظلم ہوئے ہیں، سلطنت میں اس کے ساتھ نزاع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ جب حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اب احادیث بہت ساری آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اس بات کا نتیجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ میں اس بات کا ایک نتیجہ آپ کو دکھاؤں کہ ان کے اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے ظلم کیے ہیں، یہ خلفاء نے جتنے ظلم کیے ہیں، تو یہ لوگ اس کو شرعی سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی لعنہ اللہ، المجلد الثانی، چھاپ دار الغرب الاسلامی۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں، دار الغرب بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 644 میں، شر ابن ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك، اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ پروردگارا یا اشد المنتقمین، یا اشد المنتقمین، یا اشد المنتقمین، ظالمین اہل بیت علیہم السلام کو، قاتلین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کو، تیرے جہنم میں جتنا بھی سخت عذاب ہے، اس عذاب کو یا اللہ اپنے علم کے عدد کے مطابق کروڑوں 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 مرتبہ شدید تر بنا،
اور اس کو شمر اور یزید اور معاویہ کو چکا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس عذاب کو غاصبین فدق اور غاصبین خلافت و امامت پر مستمر رکھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شمر بن جوشن وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. وہ ذہبی بھی اسی کو کہہ رہا ہے. اچھا، اس کان من امراء عبید اللہ ابن زیاد. یہ عبید اللہ ابن زیاد کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نقل کر رہا ہے ابو اسحاق السبیعی جو بخاری مسلم ان سب کے روات میں سے ہیں، کہہ رہا ہے کان شمر بن جوشن یصلی معنا الفجر. وہ ہمارے ساتھ نماز فجر کو آتا تھا نماز میں. ثم یقعد حتی یصبح. پھر نماز کے بعد وہ بیٹھتا تھا. ملعون لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ. خدا لعنت کرے اس ملعون کی. نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھتا تھا. ثم یصلی، صبح تک وہ بیٹھا رہتا تھا. ثم یصلی، پھر نماز پڑھتا تھا. فیقول اللہم انک شریف تحب الشرف. اے اللہ تو شریف ہے اور شرف سے تجھے محبت ہے، شرافت سے تجھے محبت ہے. وانت لعنت اللہ وتعلم انت تعلم انی شریف. اور تجھے پتہ ہے کہ میں بڑا شریف آدمی ہوں. لعنت اللہ علیہ. فاغفر لی، اے اللہ مجھے مغفرت کر دے. خدا پروردگار یا اشد المنتقمین، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمر کے عذاب میں کروڑوں مرتبہ، ہر لحظہ ہر سیکنڈ کروڑوں مرتبہ اضافہ فرما. غاصبین فدق کے عذاب میں ہر لمحہ کروڑوں مرتبہ اضافہ فرما. اللہم صلی علی. فقلت کیف یغفر اللہ لک وقد خرجت الى ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فانت علی قتلہ. میں نے شمر سے پوچھا. ابو اسحاق السبیعی بخاری مسلم کا بہت بڑا محدث ہے. میں نے شمر سے پوچھا کہ تو کیسے کہتا ہے اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو وہی تو ہے، تو نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہے نور عین کو ان کے خلاف تلوار اٹھایا. تم نے لشکر لے کے گئے تم اس کے خلاف. شمر نے کہا قال ویحک فکیف نصنع. شمر نے کہا کہ عجیب ہے، تو کیا سوال کر رہا ہے. ویحک، میں ہم کیا کرتے. ہا ان امراءنا ہؤلاء امرونا بامر فلم نخالفهم. ہمارے جو امیر ہیں انہوں نے حکم دیا، حاکم نے، اس کا اطاعت واجب ہے، اطاعت واجب ہے، انہوں نے حکم دیا. ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمر السقاة. اگر ہم اپنے بادشاہ سلامت کا، یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کا، اس کے حکم کی مخالفت کرتے تو یہ سقاووں کا، سقا پانی والے، ان کے جو گدھے ہیں، گدھوں پہ یہ لاتے ہیں پانی، ان کے گدھوں سے ہم زیادہ برے ہوتے، ہم ان سے بھی برے ہوتے اگر ان کے ہو. یعنی ہم نے تو حکم کی تعمیل کیا نا، ان کی طاعت واجب. تو دیکھیے کہ یہ عمراء کی طاعت کا نظریہ کہ ان کے تلوار کے سائے میں جہاد کرنا واجب ہے. سب نے اجماعی طور پہ کہا نا، اجماعی طور پہ کہا کہ ہمارا اجماع یہی ہے کہ عمراء کے تلوار کے خلاف، عمراء کے کمان کے نیچے ان کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے. اور پھر ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے کہ کوئی شخص حکومت وقت کے خلاف خروج کرے تو سب پہ واجب ہے کہ اس کو قتل کر دیں، وہ چاہے کائناً من کان جو بھی ہو، فرق ہی نہیں پڑتا. تو ان کے نظریے کے مطابق قتل سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کی بھی یہ صفائی ہے ان کے عقیدے کے مطابق.